السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل سبق کے ختم پر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مصر میں غریب الوطنی کی حیثیت سے ابتدا کیے تھے اور مصر کے لوگوں نے مختلف عبارتوں میں شاطبی رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیے تھے، اس سے متعلق کل ہم یہ سن رہے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی شکستہ دلی اور قدرت نے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ میں ودیت کی حیثیت سے جو کمالات رکھے تھے، وہ کمالات جب ابھر کر سامنے آئے تو پھر مصر کے لوگوں نے گھٹنے ٹیکے اور کیا کہا تھا؟ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نقل فرمایا کہ مجھے میرے بعض معاصرین نے بتلایا کہ مصر کے لوگ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب جاتے تھے تو ملاقات کے وقت میں ان کی ایسی تعظیم فرماتے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرماتے تھے۔ چنانچہ مصر میں نوآرد کی حیثیت سے جب وہ دن گزار رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اندلس سے آیا ایک نابینا شخص یہاں قرأت میں کیا ایسا کوئی نیا گل کھلائے گا جو مصر میں نہیں ہے، مصر قرأت سے عبارت ہے، یہاں قرأت کی دنیا کی اتنی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ تو لیکن نہ معلوم انہوں نے ایسے دکھ کے زمانے میں اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو کتنا مضبوط کیا ہوگا، کیا مانگا ہوگا، چونکہ ولایت کا تو خیر پوری دنیا ان کی ولایت کی آج بھی قائل ہے، اس زمانے میں بھی قائل تھی، تو اللہ کا ایک ولی ہونے کی حیثیت سے نہ معلوم کیا کیا کہا ہوگا۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا جب وہ اس کی تکمیل کر چکے علوم کی، وہ تو اسکندریہ میں تھے، تو پھر ان کو دعوت دی گئی اور ان کو قاہرہ لایا گیا، اور قاہرہ میں ایک بہت بڑی درسگاہ پہلے سے قائم تھی اور اس کو قائم کیا تھا مصر کے قاضی فاضل عبد الرحیم نے، اور یہ قاضی فاضل عبد الرحیم یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی حدیث اور تفسیر کی درسگاہ قائم کی تھی، اور حدیث اور تفسیر کے بڑے بڑے لوگوں کو یہ درسگاہ ان کے حوالے فرمائی تھی، اور لکھا ہے کہ اس نے اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، 1,00,000 مجلدات سے زیادہ اس کتب خانے میں تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، جملہ تھوڑی گفتگو روک کر، کہ وہ جو اتنا بڑا کتب خانہ تھا، ایک صدی کے بعد ایک دور ایسا آیا جب مصر میں قحط سالی ہوئی، خشکا ہوا، اور بہت سخت قحط سالی ہوئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، تو اس مدرسے کے جو طلباء تھے
ایک ایک روٹی کے بدلے ایک ایک کتاب بیچ دی اور کتب خانہ خالی ہو گیا. صرف اس کتب خانے میں مصحف امام رہ گیا جس کو بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا, اور قاضی فاضل نے وہ مصحف امام سے مراد جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی مصحف تھا, خاص مصحف تھا, جس پر اور جس میں تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی تھی, وہ مصحف امام. قاضی فاضل نے یہ مصحف امام کسی سے اس زمانے میں 35,000 دینار کے عوض خریدا تھا. وہ کسی طرح بچ گیا تھا. خیر, تو قاضی فاضل عبد الرحیم نے ادارہ فاضلیہ جو قائم فرمایا تھا, علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کے لیے مدعو کیا. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قرات کی درسگاہ کے طور پر ایک بہت بڑا ہال تیار کیا, اور چونکہ شاطبی تھے وہ مرجع تھے, بہت بڑی تعداد میں طلبہ ان کے یہاں حاضر ہوتے تھے, اور اسی کے بغل میں آپ کی رہائش کے لیے عمدہ مکان تعمیر کیا. آپ اخیر عمر تک اسی درسگاہ سے منسلک رہے, علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم یہ سنائے تھے کہ دیکھیے کس انداز میں آیا شخص اور کیسے دن گزار رہا تھا. ادھر تو اتنی تانکشی ہو رہی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ مصر ہی کے لوگ ان کے پیر پڑنے لگے. اس کی ایک بڑی وجہ جو منظومہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, حرز الامہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ کل بھی بچوں کو بتلایا تھا کہ دیکھو شاطبیہ کا لفظ ختم کر دو, اس کا جو نام ہے یا تو قصیدہ لامیہ کہیے یا کم از کم حرز الامانی کہیے, دونوں میں سے. شاطبیہ کا لفظ ختم کر دے, اس لیے کہ شاطبیہ زبان زد عام ہو گیا ہے, جس سے اصل نام ہی, یعنی اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی ہم حرز الامانی پڑھتے ہیں تو کبھی اس کا ذہن نہیں جائے گا کہ آپ شاطبیہ پڑھ رہے ہیں. تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھر جو لوگوں کا اتنا رجوع ہوا اور اتنے قلوب میں شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جگہ ہوئی, وہ اس کا ایک بڑا سبب شاطبیہ ہے. یہ قصیدہ جب منظر عام پہ آیا تو سارے لوگوں نے شاطبی کا لوہا مانا, اس لیے کہ اتنے کمالات کا حامل یہ قصیدہ ہے, اس کی زبان اتنی اعلیٰ, الفاظ نہ معلوم شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے کس کس کونے سے لائے ہیں, بہت دور سے. یعنی آپ دیکھیں گے لغت میں غرائب ہیں, بہت بہت غریب الفاظ وہ لائے ہیں, بالکل اجنبی الفاظ. تو اور پھر نظم بھی ایسی, پھر قافیے کو بھی ایسا سنبھالا ہے انہوں نے, جس قافیے کو شروع سے لے کر چلے ہیں اخیر تک قافیے کو. اس کے بعد بھی لوگوں نے لکھا, اس کے بعد بھی لوگوں نے قرات صبا کو نظم کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کمالات اور پھر جو مقبولیت علامہ شاطبی کی اس قصیدے کو دی تھی, وہ کہیں کسی کے حصے میں نہیں آئی. آپ پڑھیں گے قسطلانی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا تو انتقال ہو رہا ہے 590 ہجری میں. سن 600 ہجری میں ایک بہت ہی ہونہار بچہ آتا ہے اس دنیا میں, اور اس کا نام ہے جمال الدین محمد بن عبداللہ, جمال الدین محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی. بوڈھان میں بھی تائی لوگ ہیں, یہ سب میں بوڈھان میں ہیں تائی لوگ, الطائی. تو یہ ایک شخص آتا ہے, انہوں نے ایک قصیدہ لکھا, اور اس قصیدے کا نام لکھا حرز المعانی فی اختصار حرز الامانی.
اور پھر اس قصیدے میں آپ لکھتے ہیں زادت علی حرز الامانی افادتاً، زادت علی حرز الامانی افادتاً وقد نقصت فی الجرم ای فی الحجم ثلثا مکملہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ائمہ سبع ان کے روات کے اصول اور فروج کو بیان کرنے کے لیے اتنا لمبا قصیدہ جو 1173 اشعار پر مشتمل کا میں نے ایک قصیدہ نظم کیا. وہ قصیدہ 1/3 حصے کا ہے. وقد نقصت فی الجرم کہ علامہ شاطبی کے قصیدے سے اس کا حجم بہت کم، اور کتنا کم؟ ثلث مکملہ، 1/3 حصے کا صرف 1/3 حصے میں نے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی وہ چیزیں جو آپ کو شاطبیہ میں نظر نہیں آئے گی اس میں موجود ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ صرف قاری نہیں تھے، وہ بڑے درجے کے ولی تھے. کسی ولی سے مزاحمت ایک. نمبر 2، ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود کوئی بہت باکمال تصنیف یا بہت خوبیوں کا حامل کوئی قصیدہ پیش کر دے اور کہیں من جانب اللہ یہ ہو گیا، لیکن تقابل ہوا. چنانچہ آپ نے کیا لکھا؟ حرز المعانی فی اختصار حرز الامانی. اور پھر یہ کہا کہ وقد زادت علی حرز الامانی افادتاً. اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر واقعتاً اس کی افادیت یا وہ اپنی افادیت میں شاطبیہ سے بھی فائق ہے تو لوگ خود اس کی فوقیت کو سمجھتے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اور ظاہر بات ہے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہوا کرتے ہیں. اس کے برخلاف شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج دیکھیے کہ جب وہ زادت بنشر فوائد، جب علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ تو مضمون دانی کا ہے، لیکن دانی کا مضمون تو نثر میں تھا، یہ نظم میں ہے، دلچسپی زیادہ ہے اس میں، پھر اس کی عبارتیں اتنی خوبصورت ہیں، پھر یہ اشعار. تو ذرا سی ایسی گفتگو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کیے تھے قصیدہ کا تعارف کراتے ہوئے. فوراً آپ کا تیقظ آپ سے اپیل کر رہا ہے. چنانچہ آپ نے فوراً کہا کیا؟ نادیت اللہم یا خیر سامع اعیدنی من التسمیع. دیکھو من التسمیع کا ریاکاری سے میری حفاظت فرما. اور پھر یہ کہا کہ فوراً میرے قصیدے نے مارے شرم کے اپنا چہرہ چھپا لیا. کہا کیوں شرم کیوں آئی؟ کہا وہ بڑے ہیں. چھوٹا ہماری زبان میں بڑے کو اوورٹیک نہیں کرتا ہے. چھوٹا ہمیشہ بھئی بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، شاگرد شاگرد ہی رہتا ہے. ظاہر بات ہے کہ آج آپ دوڑنے لگے ہیں لیکن کل آپ ایک قدم چلنا نہیں جانتے تو کسی نے سکھایا تھا. اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے تو اپنے اکابر سے سیکھا ہے. تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ تواضع کے اس مقام پر. اور پھر کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، لیکن آپ کی عنایتیں اتنے قصور اور کوتاہیوں کے باوجود بھی آپ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے جب مقدمہ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ شاطبی جو ہے وہ سلوک سکھلا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بندوں سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے خوب مضبوط انداز میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں لکھا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو شرم آتی ہے کہ آپ کی اتنی عنایت ہے اس کے باوجود ہم سے قصور ہو جاتے ہیں،
جو ہے وہ حالانکہ یہ لفظ اس لیے معاصی کا لفظ اس لیے نہیں آ رہا ہے، وہ ہمارے آپ کے لیے تو صحیح ہے، لیکن شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جن کے باب میں قسطلانی نے لکھا ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے بیت اللہ میں یہ سنا ہے، مغرب کی ایک جماعت آئی تھی مغرب سے، موروکو سے، اور وہ جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی جو شخص یہ چاہے کہ کسی ایسے شخص کے، یعنی قسطلانی نے کسی سے نقل کیا، قسطلانی خود نہیں سن رہے، قسطلانی کسی سے نقل کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ میں مغرب کی ایک جماعت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز ادا کرے جس نے نہ بچپن میں کوئی معصیت اور نہ ہی بڑی عمر میں کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہو، تو وہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھے۔ اس لیے معصیت کا لفظ زبان پہ نہیں آ رہا تھا، تو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن ہمت آپ سے دعاؤں کی مانگنے کی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کیسے آپ کی بارگاہ میں آنے کی ہمت کر رہے ہیں؟ کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کی عنایتیں تو اتنی وسیع ہیں، آپ تو اتنے معاف کرنے والے ہیں کہ قصور کے باوجود کبھی بھی آپ نے کھانا بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا، ہوا بند نہیں کی، صحت سے رکھا، عزت سے رکھا۔ آپ کی طرف سے جو انعامات کا سلسلہ ہے کبھی وہ تو ختم ہوا ہی نہیں، اس لیے ہماری ہمت ہو رہی۔ دیکھیں ایک آدمی عبدیت کے کتنے اعلیٰ مقام سے گفتگو کر رہا ہے، ظاہر بات ہے عبدیت اللہ کو پسند ہوتی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ایک وہ شخص ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ثلث نظم قصیدہ وہ شاطبی کے قصیدے پر کہیں زیادہ وزن رکھتا ہے، اور شاطبی کے قصیدے میں وہ باتیں نہیں ہیں جو میرے ایک ثلث حصے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے لکھا ہے لوگوں نے، جزری خود فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے جمال الدین الطائی سے علم قرات میں سند حاصل کی ہو، کہا میں کسی ایک شخص کو بھی ایسا نہیں جانتا ہوں۔ پھر یہ بھی قسطلانی لکھ رہے ہیں کہ اس قصیدے کا نام تک کوئی نہیں جانتا ہے، کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اور ادھر شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے کا مسئلہ یہ رہا کہ کیسے کیسے نفوس قدسیہ نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کی تشریحات کو اپنے لیے شرف خیال کیا اور شروحات لکھی۔ سخاوی کتنے بڑے امام، کتنے بڑے فقیہ ہیں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، خود شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قصیدہ تیار کیا، مارکیٹ میں جب آیا تو ایک جماعت ملامت کے انداز میں شاطبی سے کہنے لگی، آپ نے تو اپنی حیثیت سے قصیدہ تیار کر دیا، لیکن آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ اتنی مشکل زبان سمجھے گا کون، اتنا مشکل مضمون کون سمجھے گا؟ آپ نے اس میں جتنی چیزیں پیروئی ہیں کمالات کی حیثیت کی، وہ کون محسوس کرے گا؟ اتنی استعداد لوگ کہاں لائیں گے؟ تو کہا علامہ شاطبی رحمۃ اللہ نے ان کا جواب دیا، یہ علامہ ابو شامہ نے ابراز المعانی میں نقل کیا، کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے جوان کو اس کے لیے منتخب فرمائیں گے جو میری شاطبیہ میں جو کچھ ہے اس کی تشریحات کرے گا۔ علامہ ابو شامہ لکھتے ہیں کہ جب سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سامنے آئی، یہ شاطبیہ کی سب سے پہلی شرح ہے، فتح الوسید اس کا نام ہے، تو کہا جب سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سامنے آئی تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہاں شاطبی رحمۃ اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ ایک جوان اس دنیا میں ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرمائیں گے کہ وہ میرے اس مضمون کی بہت صحیح تشریح کرے گا، وہ سخاوی ہے۔ اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں اس کی اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے سارے شراح دنیا میں شاطبیہ کے رہے، لیکن سب سے زیادہ معتمد شاعر سب کی یہاں بالاتفاق سخاوی ہے، سب کی یہاں سب سے زیادہ معتمد شاعر وہ علامہ سخاوی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ
کہ انہوں نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے بالمشافہہ شاطبیہ پڑھی، اور ایک مرتبہ نہیں، غیر مرۃ یہ لکھا ہے، کئی بار پڑھا۔ علامہ ابو شامہ عجیب بات لکھتے ہیں کہ یہ سخاوی جو ہے نا وہ علامہ ابو شامہ کے شیخ ہیں، یعنی علامہ ابو شامہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں، وہ واسطہ سخاوی کا ہے۔ وہی لکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ منا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا تھا کہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے جب ملامت کے انداز میں کہا تو انہوں نے کہا کہ ایک جوان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کا وہ اس کی تشریح کرے گا، اس کو آسان بنا دے گا، سارے لوگ میری مراد بہت آسانی سے پا لیں گے۔ یہ سنایا تھا علامہ ابو شامہ کو ان کے شیخ علامہ سخاوی نے۔ علامہ ابو شامہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ ہمیں زیارت ہوئی ہے، ہمیں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں زیارت ہوئی، تو ہم نے خواب ہی میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ آپ کے باب میں ہم کو یہ اطلاع ہوئی ہے، آپ کس نے یہ پہنچایا ہے کہ آپ نے قصیدے کے باب میں جب آپ سے ملامت کے انداز میں یہ کہا گیا کہ اتنا مشکل قصیدہ لکھا ہے تو آپ نے یہ کہا تھا؟ تو کہا ہاں ہم نے کہا تھا۔ گویا وہ خواب میں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ یہ سب خواب میں بھائی جب آدمی اسی تصور کے ساتھ سوئے گا، نہیں سننا ہے، جب انہی خیالوں سے سوئے گا، اسی تتبع و تلاش میں سوئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش بھی ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبیہ کی جب تیار کر دی تو قصیدہ لے کر بیت اللہ پر پہنچے اور 12,000 طواف فرمائے، اور طواف بھی اسبوع 7 چکر کا ایک، ایسے 12,000 طواف فرمائے، اور ہر طواف میں اماکن نے دعا پہ آ کے دعا کی، اور دعا کرتے کیا کہا تھا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب هذا البیت انفع بها کل من یقرؤها، کل من یقرؤها، یہ دعا فرمائے۔ چنانچہ شاطبی فرما رہے ہیں کہ 10 راتیں مسلسل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور جب خواب میں زیارت ہوتی ہے تو چونکہ کچھ ان حالات میں شاطبی گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے، اس لیے کہ مصر میں لوگوں کی ملامتیں اور طعن سنتے سنتے وہ تھک گئے تھے، ان کا دل بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خواب میں زیارت ہوتی ہے، شاطبی رحمۃ اللہ نے ان کو پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کیا فرمایا تھا؟ ہی مبارکۃ، ہی مبارکۃ من حفظها دخل الجنہ، من حفظها دخل الجنہ۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی نقل کیا کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا من مات وہی فی بیتہ دخل الجنہ۔ ہو گیا؟ اچھا، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ جب مصر آئے ہیں تو مصر کے قراء کی ایک جماعت گئی، اور جماعت جا کے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تصدیق کے لیے گئی کہ کیا واقعتاً ایسا ہے۔ وہ جماعت جا کے بیٹھی ہی تھی، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں۔ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور آپ نے یہ بشارت دی ہے۔ تو وہاں بھی آپ نے دیکھا، یہاں صاحب کشف ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی ولایت کو تو خیر کیا کہیے، کتنا لوگوں نے لکھا ہے، آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور پھر حیرت ہے، اتنی کم عمری، 52 سال کی عمر رہی
شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنے سال کی؟ 52 سال. لیکن 52 سال میں ایک آدمی ایک ایسا کام کر کے جا رہا ہے جیسے اس نے کل کیا ہے. صدیوں بعد جو اس کی تازگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی. ایک دور تھا جب ائمہ سبع کی 7 قراتوں کو لوگ علامہ دانی کی تیسیر سے پڑھتے تھے. وہی ایک کتاب مارکیٹ میں اصل تھی. لیکن جیسے ہی یہ قصیدہ منظر عام پہ آیا لوگوں نے اسی کو اپنا لیا. اب تیسیر پڑھتے ہیں لیکن صرف روایت ہے، برکت کی حیثیت سے پڑھتے ہیں. دیکھو یہ جو قصیدہ ہے بہت بابرکت قصیدہ ہے لڑکوں. ہم اپنی روحانیت کو ترقی دینے کی حیثیت سے بھی روزانہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا اہتمام کریں. ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ ان کے قصیدے کو لے کر بیٹھیں، اس کو پڑھیں، عقیدت کے ساتھ اس کو ہاتھ میں رکھیں، اس کی شروحات دیکھیں، ان کی مرادوں کو سمجھیں. قصیدہ پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس قصیدے کے حل کے لیے کیا کیا شروحات استعمال کر سکتے ہیں، کن شروحات سے وہ استفادہ کریں گے. شاطبیہ کی جو سب سے پہلی شرح اس دنیا میں اور سب سے معتمد شارح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جمال الدین سخاوی، ان کی شرح مارکیٹ میں ہے، آپ کے یہاں بھی ہے. اس کا نام ہے فتح الوسید. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک احتمال یہ ذکر کیا ہے کہ شاطبیہ کے سب سے پہلے شارح ابو القاسم تونسی، ابو القاسم تونسی یہ ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے شارح ہوں. باقی عام رائے یہی ہے کہ شاطبیہ کے پہلے شارح علامہ سخاوی ہیں، چونکہ تونسی نے بھی شاطبی ہی سے ڈائریکٹ پڑھا ہے، بلا واسطہ پڑھا ہے. دوسری شرح مارکیٹ میں ہے ابراز المعانی. یہ علامہ سخاوی کے شاگرد علامہ ابو شامہ کی ہے. جعبری کی بھی ایک شرح ہے، کنز المعانی. کنز المعانی 2 ہیں، ایک شعلہ کے نام سے بھی مشہور ہے، شرح شعلہ. لیکن خیر آپ کو جو شروحات دیکھنی ہے اس کو ہم بتلا رہے ہیں. ویسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بھی اب چھپ کے آ گئی ہے اور بہت اچھا چھاپا ہے اس کو. کسی زمانے میں ہندوستان میں دہلی سے چھپی تھی وہ، لیکن اس کی طباعت بہت گڑبڑ تھی. اتنی مشکل شرح کو بھی اس انداز میں چھاپا تھا کہ اس کی طباعت نے اس کو اور مشکل بنا دیا تھا. وہ ہیں یہاں بھی، آپ اس کی زیارت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں اب نئی چھپکا آئی ہے، وہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. عربی شروحات میں سب سے اچھی اس وقت ہمارے طلباء کے لیے جو شرح ہے الوافی ہے، جس کو طلباء دیکھ سکتے ہیں. شیخ عبد الفتاح قاضی کی ہے. اس کو پڑھنے سے تشریح کا سلیقہ ملتا ہے، کسی متن کی تشریح کیسے ہوتی ہے. ان کی شرح دیکھنے سے آپ کو انداز ہوگا کہ متن کی
سارے نواحی پر ان کی نظر ہے، کوئی ناحیہ ان سے اوجھل نہیں ہے اور ہے مختصر. بہت قیمتی شرح. یہی وجہ ہوئی کہ حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شاطبیہ کی ایک شرح لکھی تھی، شرح شاطبیہ، یہاں ہے اردو میں ہے. پھر جب یہ الوافی مارکیٹ میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ بہت اچھی شرح ہے، تو الوافی کی تلخیص کی، پورا ترجمہ نہیں کیا، اس کی تلخیص کر کے اردو میں شائع کیا اور اس کا نام رکھا امانیہ. ابھی آپ جو امانیہ دیکھ رہے ہیں اردو میں، ویسے اردو زبان میں سب سے پہلی شرح عنایت رحمانی ہے. اردو زبان میں اس سے پہلے کوئی شرح نہیں تھی، لکھی تو تھی لیکن شائع نہیں ہوئی تھی. ورنہ اردو زبان میں عنایت رحمانی سے پہلے بھی الجواہر الضیائیہ، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ابھی، اب تو وہ چھپ گئی ہے، وہ عنایت رحمانی سے پہلے لکھی گئی تھی لیکن طبع نہیں ہوئی تھی. وہ قلمی نسخے کی حیثیت ہی سے سہارنپور کے کتبخانے میں رہی. الجواہر الضیائیہ بھی مختصر اچھی شرح ہے، اس کو روزانہ دیکھنا چاہیے. اس میں ترکیب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. لیکن تخصص کے فضلاء سے کہیں گے کہ وہ اس شرح کو ضرور دیکھا کریں، جس کو شرح فاسی کہا جاتا ہے. احمد الفاسی کی شرح ہے، یہ چھپ گئی ہے، بہت اچھی ماشاءاللہ. کیونکہ یہ نحوی ہے، ان پر نحو غالب ہے، لہذا بہت سی قرأتوں کی یہ نحوی توجیح کرتے ہیں، بہت اچھی توجیح کرتے ہیں. شرح فاسی. ہندوستان میں اردو زبان میں سب سے پہلی شرح حضرت قاری ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شائع ہوئی. عنایت رحمانی تو بغل کے ملک میں تھے، لیکن ہندوستان میں اردو زبان میں سب سے پہلی شرح جو مارکیٹ میں آئی وہ حضرت قاری ابوالحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم کی، النفحات القاسمیہ اس کا نام. یہ کچھ شروحات ہیں جو ہمارے طلباء اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں. طلباء سے یہ کہیں گے کہ اگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ الوافی کا التزام رکھیں، الوافی کو پابندی سے دیکھیں اور بالاستیعاب دیکھیں. الوافی میں اگر کہیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ امانیہ سے استعانت، امانیہ حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، تو کہیں ضرورت پڑی تو اس سے پوری ہو سکتی ہے. اور عنایت رحمانی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت طویل شرح ہے، طلباء اس کو اتنا آسانی سے نہیں سنبھال سکتے ہیں، بہت لمبا مضمون اور مواد بہت کثرت سے ہے. چونکہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج جو ہے وہ ادخار کا تھا. وہ جو بھی تنکا ملا اس کو لے لیتے تھے، ادخار کا مسئلہ تھا ان کا مزاج ایسا تھا، اس لیے ان کی شرح بہت طویل ہے. لیکن معلومات بہت زبردست. اور دیکھیے قدرت کیسی بے نیاز ہے، نابینا، اسی لیے ان کو شاطبی وقت کہا گیا تھا. نہیں، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاطبی وقت ہے، نابینا ہے. اور کتنی زبردست شرح لکھی، 3 جلدوں میں، کتنی ضخامت. کسی نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، لیکن قدرت نے جہاں کئی نعمتیں آپ کے حصے میں کی، آنکھوں کی نعمت سے تو آپ کو محروم رکھا قدرت نے، بینائی تو آپ کے حصے میں آئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں،
جتنے بینا لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ بصیرت مجھے عنایت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ بصارت کا دائرہ بصیرت سے مختصر ہوتا ہے. بصارت کا جو آدمی اپنی آنکھوں سے کتنا دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک صاحب بصیرت جب گفتگو کرتا ہے تو وہ 10 سال کے بعد بھی اچھا انہوں نے 10 سال پہلے یہ بات کہی تھی. کیا ہم 10 سال کی دوری کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. وہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ قدرت نے بینائی سے مجھے محروم رکھا، نہیں، قدرت نے اس ایک نعمت سے محروم نہیں، چونکہ قدرت کو مجھے دوسری بہت سی نعمتیں دینی تھی. وہ کیا؟ کسی ایک نقطے پر ساری توجہ کا مرکوز رہنا. کسی بھی مسئلے میں گہرائی میں آدمی اسی وقت جا سکتا ہے جب توجہ ہر طرف سے فارغ ہو کر ایک طرف ہو جائے. تو کہا چونکہ اللہ تعالیٰ کو میری توجہ کو کسی ایک نقطے پر 100% مرکوز رکھنا تھا تو بینائی نہیں دی، ورنہ تو آدمی کام کر رہا ہے، ادھر کوئی جا رہا ہے تو دیکھ لیا، ادھر جا تو توجہ تقسیم ہو جاتی. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بینائی مجھ کو نہیں دی ہے کہ اللہ میری روح کو ہر طرف پاکیزہ رکھنا چاہتے تھے. کہا بینائی کے بعد روح کی پاکیزگی آسان نہیں ہے. بینائی کے بعد روح کو پاکیزہ رکھنا آسان نہیں ہے. تو کہا روح کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بینائی نہیں دی. دیکھیں یہ ہے ولایت کہ واویلہ نہیں کہ ہاں دنیا میں سب کو آنکھیں ملی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ، یہ نہیں کہا، نہیں قدرت کی عنایتیں ہیں. تو حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا. وہ شاطبی وقت اس لیے کہلائے کہ شاطبی کی تشریح، رائیہ کی شرح بھی دیکھیں تو ان کی، ناظمۃ الزہر کی شرح بھی دیکھیں تو ان کی نہیں سننا ہے، اور شاطبیہ کی شرح بھی دیکھیں تو ان کی. تو ہمارے اجمی لوگوں کو اور اردو زبان کے لوگوں کو تو شاطبی سے واقف کرانے والے اللہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک جزاک